کروڑہا شکر ہے کہ اسی خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ کے خصوصی فضل و کرم سے آج اس غیر گزرے دور میں اللہ رسول جل شان نے ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، ورنہ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ کے متبعین تابعدار یہی چاہتے ہیں کہ دین کا نام اور دینداروں کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ جو پاکستان بنا ہی حضور کے نام سے ہو، اور جس پاکستان کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہو، اور جب یہ بنایا گیا تو نعرہ یہی لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب جو ملک پوری دنیا کے ممالک بنے ہیں، آزادیاں نصیب ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں فقط ایک پاکستان ایسی فلاحی اسلامی ریاست ہے جو دین کے نام سے بنائی گئی ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے اعمال کا کوئی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، شاید ہماری بدعمالیوں کا صلہ ہے کہ یہ آزاد ریاست اور اسلامی مملکت اسلامیہ ایسی ریاست میں جہاں پہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ و سازش ہو، لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ہر عقل والے بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر کسی کا اٹیک دین پہ ہے، اور ہر کسی کا اٹیک مسجدوں پہ ہے، مسجدوں کی طرف ہر بندہ جو ہے وہ راغب ہے۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے، یہ تو کسی نے نہیں بتایا مسجد سے کرونا وائرس نکلا ہے، کسی نمازی کو کرونا وائرس ہو گیا، لیکن آج ان کی زبانیں جب بھی کھلتی ہیں تو یہی کہتے ہیں مسجدوں میں ہمیں خوف ہے، مسجدوں کو روکو اور ان کو روکو یہ افغان ہے۔ لیکن بہرحال گرامی قدر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن کملی والے کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سازشیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کڑا وقت ہے۔ ایک خوشی ہے کہ کل سے ماہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، یہ خوشی کا بڑا سماں ہے، اور ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ سختیاں بھی وہ صرف منڈیوں کو چھوڑ کے، بازاروں کو چھوڑ کے، اسٹوروں کو چھوڑ کے، اور بڑے رش والے مقامات کو چھوڑ کے صرف مسجد پہ کرائم ڈاؤن، مسجد پہ یہ کر لو وہ کر لو فلاں کر لو، جیسے کرونا وائرس یہاں پہ اس کو اجازت ہے اور ہر جگہ پہ اس کو اجازت منع ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے کڑا وقت ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہمارے علماء نے یہ چند شرائط کی بنیاد پہ مسجدوں میں عبادت کا جو ہے وہ اجازت نامہ حاصل کیا ہے، تو ان کو اگر مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی اللہ کرے رمضان شریف کے صدقے ختم ہو جائے، اور پھر ویسے کہ ویسے ہی عبادت کے لیے عامۃ الناس جو ہے وہ مساجد کا رخ کریں۔ بہرحال گرامی قدر جب رمضان شریف کی رات تھی اور آنے والا تھا، ایک دن پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا، اور میں صحابہ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اور میں قد اذلکم شہر عظیم، یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بڑا عظیم تر مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا خالق کائنات اللہ جلالہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے من صام رمضان ایمانا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان شریف کا روزہ حصول ثواب کی نیت سے مجبور ہو کے نہیں
کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رمضان کا روزہ جو فرضیت ہے یہ عام مسلمانوں پر اور جو خواتین اور جو حد بلوغت کو پہنچ گیا ان پہ فرض ہے اور فرضیت کا درجہ اور ثواب یہ کہ روزہ رکھے پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن فرمایا کہ یہ تو دن کا روزہ ہے، لیکن من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ گرامی قدر مہینہ ایسا جلوہ فقط ہو رہا ہے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ نیکی کا سیل لوٹ میلہ لگ رہا ہے اور وہی کامیاب ہوا۔ اور میں کہ عام دنوں میں بندہ ایک رکعت پڑھے ایک کا ثواب ہے، عام رکعت پڑھے ایک ہی ثواب ہے، لیکن میں رمضان میں ایک پڑھے گا تو اللہ 1000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ رمضان شریف کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ عام دنوں میں بندہ اگر آج نفل پڑھتا ہے نفلوں کا ثواب ہے، لیکن کل یہی نفل پڑھے گا تو اسے فرضوں کا ثواب ملے گا۔ آج فرض پڑھتا ہے تو اسے فرضوں کا ثواب ہے، لیکن کل فرض پڑھے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر اللہ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گرامی قدر نفل کا درجہ فرضوں میں اور فرضوں کا درجہ 70 فرائض کے برابر، اور گرامی قدر فضیلت در فضیلت۔ عام دنوں میں بندہ سوئے تو عبادت نہیں، روزہ رکھ کے سوئے تو عبادت ہے۔ عام دنوں میں بندہ کھائے تو ثواب میں شمار نہیں ہوتا، رمضان شریف میں سحری کرے تو ثواب ہے، افطاری کرے تب بھی ثواب ہے۔ عام دنوں میں بندہ لباس لے کے جنگ کرتا ہے، سوٹ سلائی کرواتا ہے، خرچے کرتا ہے، قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ ہمیں رمضان میں بندہ جتنے بھی کھلے خرچے کرے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت ہے ماہ رمضان شریف کی۔ گرامی قدر کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، اور خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے۔ اپنے جذبات پر اور اپنے غصے پر ہر لحاظ سے صبر کا مہینہ ہے۔ تو لہذا گرامی قدر ماہ رمضان شریف آ گیا، آج اس کی چاند رات ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں چلتے جائیں۔ امیر اہل سنت ایک وظیفہ بتاتے ہیں، وہ وظیفہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کی چاند رات کو، یعنی آج چاند رات ہے، رمضان شریف کی پہلی رات ہے، تو فرمایا مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ جو شخص 21 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حالات بھی ایسے ہیں، اچھے بھلے بندے پریشان ہیں، لیکن یہ نیت خالص کر کے بندہ وظیفہ کر لے۔ اللہ کا قرآن ہے 21 مرتبہ سورۃ قدر، اور فرمایا کہ خاص کر کے سورۃ ملک کی فضیلت بڑی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ ملک کو اپنا معمول بنا دیتا ہے پڑھنے کا، اور یہ ایسی سورت ہے یہ عذاب قبر نہیں ہونے دیتی۔ سورۃ ملک جھگڑتی ہے فرشتوں سے، جو بندہ اس کا عامل ہو، یعنی جو سورۃ ملک کی روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کرے یا سونے سے پہلے تلاوت کر لے، اور خاص کر کے رمضان شریف کی چاند رات کو، فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے، اس کی 30 آیات ہیں، سورۃ ملک کی 30 آیتیں ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر آیت کے بدلے ہر دن کو فضیلت عطا فرمائے گا، اور پورا مہینہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو آج نیت فرما لیں انشاءاللہ ہم آج مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر بھی پڑھیں گے اور سورۃ ملک شریف بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو گرامی قدر ماہ رمضان شریف کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں صدقات و خیرات کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صدقے کے حوالے سے گرامی قدر اگرچہ حالات بڑے گمبھیر ہیں اور حالات بڑے اچھے بڑے بندے کاروباری بڑے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکے
کے جتنا بھی ہو سکے اپنے عزیز و اقارب اور محلے دار اور ایسے غرباء کو دیکھیں، راشن لے کے دیں اور رمضان شریف کے روزے ان کو رکھوائیں۔ اور گرامی قدر یہ فضیلت نہ فضیلت ہے، لیکن جو شخص گرامی قدر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ آگے روزہ رکھوائے۔ مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے کو روزہ دیکھتا نہیں میں کو بڑی لگتی نہیں۔ شرعی حکم ہے، خالق کائنات اللہ جلالہ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا شرعی عذر ہے کہ وہ شدید بیمار ہے، روزہ رکھے گا تو مزید بیمار ہو جائے گا، اور ایسا مسافر ہے، لیکن اس کو فدیہ کے طور پہ فدیہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا لے تو اس کا بھی اللہ رب العزت مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات اللہ جلالہ ہمیں ماہ رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گرامی قدر یہ ٹائم کی بڑی قلت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے رمضان شریف میں بھی 1:30 بجے جمعہ ہوا کرے تو آپ پہلے تشریف لے آیا کریں۔ 1:25 پہ جو ہے وہ اذان ہو جایا کرے گی اور 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ رمضان شریف میں بھی خاص کر کے، اور خاص کر کے جو حکومتی ہدایات ہیں کہ فاصلہ رکھ کے، لوگوں نے تو انہوں نے تو نشان بھی لگا لیے 6 فٹ کے، لیکن ہم 6 فٹ کے نشان تو نہیں لگا رہے، لیکن اتنا تقریباً 2-2.5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے یہ علماء نے اجازت دی ہے، مفتیان اکرام نے۔ اگرچہ یہ مکروہ عمل ہے لیکن اب اجازت بھی شرط پہ ملی ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کام کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ مسجدوں کو بند کر دیں، اور وہی 5 بندوں کی پھر اجازت، وہ چاہتے تو یہی ہیں، لیکن ہم نے اگر مسجد میں آ کے عبادت کرنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈسپلن جو ہے اس کو بہت خاطر رکھنا پڑے گا۔ تھوڑا تھوڑا آپ فاصلہ کر کے انشاءاللہ جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ اگر وہ آ بھی جائے تو انہیں پتہ ہو کہ یہ بالکل فاصلہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوشش فرمائیں ٹائم کی جو ہے وہ قدر کی جائے، اور ماہ رمضان شریف میں بھی اس طرح نمازوں کی بھی پابندی کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔